آسٹریلیا میں ایک کفن دفن کرنے والے بھائی ہیں، ان کا نام احمد ہے۔ وہ اپنی کہانی سناتے ہیں، کہتے ہیں میں آسٹریلیا میں ایک پاکستانی گھرانے میں پیدا ہوا۔ ابھی لڑکپن میں ہی تھا کہ بری صحبت میں پڑ گیا۔ ماں باپ پریشان ہوئے کہ لڑکا خراب ہو جائے گا، تو مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے پاکستان بھیج دیا۔ میں 17 سال کی عمر میں واپس آیا، آسٹریلیا آ گیا، ایک چھوٹی سی جاب شروع کی اور راستے میں وقت گزارنے کے لیے ایک قبرستان میں بیٹھ جاتا۔ وہیں مجھے قبریں کھودنے کی جاب مل گئی۔ تھوڑا پیسہ آیا تو میں نے بہت سے نوجوانوں کی طرح ایک اچھی سی گاڑی خریدی۔ چونکہ باڈی بلڈنگ کا شوق تھا، اس لیے ایک جم جوائن کر لیا۔ پھر وہیں جاب بھی مل گئی۔ وہاں حالات کافی خراب تھے، مرد اور عورتیں نہایت مختصر لباس میں موجود ہوتے، لیکن میرا شوق میرے ضمیر کے آواز پر غالب آ جاتا۔ کیونکہ حافظ تھا اور مدرسے میں نماز کی عادت بھی ہو گئی تھی، اس لیے اس شور و رنگ کی دنیا کو چھوڑ کر چند منٹ ایک خالی کمرے میں نماز پڑھنے چلا جاتا۔ اپنی منافقت پر افسوس کرتا کہ میرے دل میں قرآن ہے اور میں کتنی گندی جگہ پر ہوں۔ پھر دعا مانگتا کہ اللہ اس کھیل یعنی باڈی بلڈنگ کی محبت میرے دل سے نکال دے، لیکن پھر بھی شوق ضمیر پر غالب ہی رہتا۔ پیسہ، میوزک، شور، بے لباس عورتیں، ہنگامہ، استغفر اللہ۔ پھر ایک دن اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ میرے گردے فیل ہو گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ باقی بچا ہے، اور میں بستر مرگ پر لیٹا سوچتا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ اللہ مجھے صحت دے تو میں کبھی اس لائف سٹائل کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ معجزہ ہوا اور ایک مرتے ہوئے شخص نے مجھے اپنا گردہ عطیہ کر دیا۔ میں ٹھیک ہو گیا۔ میں واپس اسی قبرستان گیا جہاں کئی سال پہلے میں قبریں کھودتا تھا۔ وہیں میں نے میت کو نہلانے اور کفن دینے کی ٹریننگ لی، اور اب کئی سالوں سے میں یہی کام کر رہا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ سوشل میڈیا پر بھی آگاہی پھیلا رہا ہوں، سوئے ہوئوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ شاید کوئی اور بھی مجھ جیسا ہو جسے میں جگا سکوں۔ ایسی اور کئی کہانیاں ہیں جہاں ماں باپ نے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ ان میں سے کئی بچے بڑے ہو کر بھٹک بھی گئے تو تب بھی اللہ نے انہیں کھینچ کر واپس سیدھے راستے پر لے آیا۔ ایک بار بچوں کی بنیاد سیدھی کر دیں، ان کو اللہ سے روشناس کروا دیں کسی بھی طریقے سے، یہ نور دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ اس پر زمانے کی مٹی پڑ جائے، یہ دب جائے، تب بھی بجھتا نہیں ہے، انشاءاللہ۔